بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان والو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے رسول کی مان کے چلو، اور تم میں سے جو نیک حکمران ہیں، مجتہدین، علماء ہیں، فقہا ہیں، ان کی مان کے چلو۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ بلا شبہ اعمال کو نیتوں کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعہ سے ہی اس حدیث پہ ہماری بات ہو رہی ہے، آج اس کی دوسری نشستیں، انشاءاللہ مزید نشستیں اسی پر ہوں گی۔ گزشتہ جمعہ جو بات ہوئی اس مضمون سے بات کو جوڑتے ہوئے آگے چلوں گا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث کو دین کا ایک تہائی قرار دیا گیا ہے، ثلث الدین۔ یہ اتنی اہم ترین حدیث ہے، اور کمال کی بات ہے اس کے راوی بھی خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نیت، اعمال کو نیتوں میں محصور کر دیا گیا ہے، اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اور پھر نیت اور تمنا میں فرق ہے، بات ہو چکی ہے۔ نیت ہوتی ہے، نہ خیال ہوتا ہے، نہ خواہش ہوتی ہے، نہ تمنا ہوتی ہے، اور نہیں کوئی متردد ارادہ ہوتا ہے۔ وہ ایک پختہ ارادہ ہوتا ہے، اور نرا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ارادہ ہوتا ہے، بس کسی اور کو نہیں، لوجہ اللہ۔ پھر نیت کے اندر جو پختگی ہوتی ہے اس کی بھی مختلف سطح ہوتی ہیں۔ پختہ ترین نیت ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں، موت بھی سامنے آ جائے، پختہ تر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ٹوٹ جاتی ہے۔ پختہ نیت ہوتی ہے، تھوڑا بہت دھکا لگے تو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہوتی پختہ ہے کہ بندہ کوئی رکاوٹ نہ آئے تو چلتا رہتا۔ پھر نیت اور عمل کا جوڑ بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف نیت درست ہونی چاہیے عمل غلط ہو۔ نیت بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو، تب اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز قبول ہوتی ہے۔ بس ان میں سے ایک بھی اوپر نیچے ہو جائے تو قبول نہیں ہوتی بلکہ مردود ہو جاتی ہے۔ پھر نیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، یہاں تک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ نیت پختہ ہو اور عمل درآمد نہ ہو سکے کسی وجہ سے، اللہ بندے کے اعمال میں لکھ دیتے ہیں کہ اس نے اپنی نیت پر عمل درآمد کر لیا۔ آج اسی پہ بات ہوگی تھوڑی سی آگے چل کر۔ پھر نیت عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ نیت عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ نیت ہو عمل نہ ہو پھر بھی نیت کارآمد ہوتی ہے۔ نیت عمل بعد میں، عقیدہ پہلے ہے۔ اللہ کا استحضار، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، یہ پہلے ہے، اور عمل تو عقیدہ نیت میں پہلے، عمل بعد میں۔ اس کو بہت کم لوگ فوکس کرتے ہیں، میں حیران ہوں۔ فنی مباحث میں لگ جاتے ہیں، بڑی بڑی حدیث کی شروحات ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، عربی میں، اردو میں۔ اب تو ماشاءاللہ علماء کی محنت سے عربی کے بعد دنیا کی واحد زبان اردو ہے جس کے اندر سب سے زیادہ دین کا لٹریچر موجود ہے۔ یہ اعزاز اب عربی کے بعد اردو کو حاصل ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فارسی بہت پیچھے رہ چکی ہے۔ فارسی اس وقت تک تھی جب تک فارسی ہماری یہاں زبان تھی، اس پر عمل درآمد تھا۔ اب فارسی بہت پیچھے رہ چکی ہے، اسلامک لٹریچر کے میدان میں بہت پیچھے رہ چکی ہے۔ اب تو میں یہی سمجھتا ہوں فارسی صرف اور صرف منافقت کو سمجھنے کے لیے، اور دین پہ جو ہٹ کرتے ہیں ان کے اصل ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے بعض علماء کو فارسی ضرور پڑھنی چاہیے۔ مجھے بھی تھوڑی بہت شدھ بودھ ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن فارسی میں میری طبیعت چلتی تھی، تو بعد میں میرا ذہن بنا نہیں فارسی پڑھنی نہیں چاہیے،
کیونکہ زبان صرف زبان نہیں ہوتی، اپنے ساتھ پورے کلچر کو لے کے آتی ہے. جیسے ہندوستان میں فارسی زبان ہوئی، پورے ایرانی کلچر کو لے کر آئی، جس کے اثرات آج بھی ہمارے دینداروں کے مزاج پہ ہیں، مزاجوں پہ ہیں، نقش ہیں. یہ جو کمزور باتیں مسلمانوں کے اندر جتنی بھی ہیں نا، رسوم و رواج کی شکل میں، یہاں تک کہ عقیدہ بھی کمزور ہو، یہ سب ایرانیوں کے اثرات ہیں. اور ایرانی مفت میں نہیں آئے، دو طریقوں سے آئے ہیں، عورتوں کے ذریعے آئے، زبان کے ذریعے آئے. ایرانیوں نے اپنی خوبصورت ترین عورتیں مغلوں کے حرم میں بھیجیں. نور جہاں اس کا بہت بڑا کردار ہے، یہ تاریخ پڑھنے والوں کو پتہ. لا الہ الا اللہ. اور دوسرا خود پرشین، تو زبان صرف زبان نہیں لاتی، اپنے ساتھ پورے اثرات لے کے آتی ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو یہاں تک میں نے آپ سے بات کی تھی، نیت عقیدہ پہلے، عمل بعد میں. آج کی اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے، کرسب کہاں ہے؟ اویس کرسب کو کہہ دیں ذرا مجھے پانی لیں. آپ جائیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ نا اویس کو کہہ دیں ذرا پانی لے. اویس کو کہہ رہا ہوں یار گلاس میں آ جائے تو ٹھیک ہے. مجھے کرکٹ اسٹیڈیم کا کھلاڑی نہ بنائے، اسے کہیں کہیں سے بھی، چاہے کوئی بھی ٹوٹا پھوٹا گلاس بھی ہو تو لے آئے، مہربانی ہوگی. یہ میرے ساتھیوں کو ہر جمعے کہنا پڑتا ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے ایک کام کہہ دیا جائے بس روٹین میں چلتا رہے. تو نہ ویس کو خیال آتا ہے، نہ ہمارے خادم اور مؤذن کو اس کا خیال آتا ہے. ایک روٹین میں کام ہے، پتہ ہے رکھیں. لا الہ الا اللہ. آج بات یہ کہ نیت کا محل کیا ہے، عمل اور نیت کی جگہ کون سی ہے، یعنی نیت اور عمل کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے. تو نیت اور عمل کا اظہار جہاں سے ہوگا، اصلاح وہیں سے ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ نیت اور عمل کا اظہار جہاں سے ہوگا، اصلاح بھی وہیں سے ہوگی. پہلے عمل کو لے لیتے ہیں، بڑا آسان کا کام ہے. عمل کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ جسم کے حرکات و سکنات سے ہوتا ہے. اٹھنا، بیٹھنا، دوڑنا، چلنا، پھرنا، عبادت کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں نا. عمل کا اظہار جسم کے حرکات و سکنات سے ہوتا ہے. اس لیے اپنی جسمانی صحت کا بھی دین کو سامنے رکھ کے خیال رکھنا ضروری ہے. یہ جسمانی تقویٰ بھی روحانی تقویٰ کی طرح ضروری ہے. یاد رکھیں، جس طرح ہم اللہ سے لجاجت سے، تواضع سے، خشوع خضوع سے روحانیت مانگتے ہیں نا، بس اسی اللہ سے لجاجت سے، خشوع سے، تواضع سے، عاجزی سے جسمانی صحت بھی مانگے. صرف روحانی صحت نہ مانگے بلکہ جسمانی صحت بھی اللہ سے مانگیں. صرف روحانی تقویٰ کا خیال نہ کریں، جسمانی تقویٰ کا بھی خیال رکھیں. کیوں؟ آپ نے روحانی تقاضوں پر عمل اسی جسم کے ذریعے کرنا ہے. یہی جسم ہے جو رکوع میں جاتا ہے، سجود میں جاتا ہے، جلوس میں جاتا ہے، قعود میں بیٹھتا ہے. آپ نہیں دیکھتے کرسیوں پر ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی خوشی سے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، مجبور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اور آپ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، یہ کتنے خوش قسمت ہیں جو زمین پہ بیٹھے ہوئے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ مرنے دم تک ہمیں حالت صحت میں رکھے، روحانی حوالے سے بھی، جسمانی حوالے سے بھی. روحانی تقویٰ بھی ضروری ہے، جسمانی تقویٰ بھی ضروری ہے. یہ سوچتا ہوں تو مجھے بعض چیزوں پر بہت افسوس ہوتا ہے. میرے اپنے والد یاد آ جاتے ہیں. میرے والد سے میری بے تکلفی بھی تھی، لیکن وہ بے تکلفی بھی وہ نہیں تھی کہ جہاں جا کے والدیت ہٹ ہو جائے. عالم دین تھے، میرے استاد بھی تھے، میرے مربی بھی تھے، میرے باپ بھی تھے. تو ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوتا تھا، لیکن بڑے اچھے موڈ میں ان سے ہلکا پھلکا مزاح بھی کر لیا کرتا تھا. میرا آخری مذاق ان سے 25 دسمبر والے جمعے کو ہوا ہے. اس کے بعد اگلے جمعے کو ان کو پھر جمعہ کا موقع نہیں ملا. اس کے بعد پھر 10 جنوری کو ان کی وفات ہوئی. 25 دسمبر کو آپ کو پتہ ہے جمعہ تھا، اور کیا کہتے ہیں، کرسمس عید تھی عیسائیوں کی. تو میں نے اپنی مسجد میں نماز پڑھی تو ابو حیران ہو گئے کہ بچے نے تو جانا ہے وہاں جمعہ پڑھانے اور یہاں جمعہ پڑھ رہا ہے. تو میں نماز پڑھ کے ایسے جانے لگا تو چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ویل چیئر پہ. تو مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا جی آج چھٹی تھی. تو انہیں سمجھ نہیں آئی مجھے، کہاں ادھر آؤ. تو میں پاس گیا، کہتے ہیں جمعے میں نہیں گئے. تو میں نے کہا آج عید نہیں ہے.
میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا آج عید نہیں ہے تو ہنس پڑے. میں نے کہا آج عیسائیوں کی عید ہے، ہمیں چھٹی. تو مسکرائے کہ ٹھیک ہے. بیٹھے بیٹھے کھڑے نہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، تو یہ جسمانی تقویٰ کے حوالے سے میں والد صاحب کی آپ کو بات بتاتا ہوں. میرے والد صاحب پرہیز نہیں کرتے تھے. اللہ نے ان کو کمال کی صحت دی تھی، بڑی بہترین جوانی گزاری، پہلوانی والی جوانی تھی ان کی، آخر تک بڑی صحت. بس یہ پھر چند سالوں کے اندر پھر وہ گرتے چلے گئے. لیکن 25 سے 30 سال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہونے کے باوجود آرام سے اخبار پڑھتے تھے، نظروں میں کوئی فرق نہیں تھا. گھٹنے جواب دے گئے تھے شوگر کی وجہ سے، اور بہت سی چیزیں تھیں عوارض، تو پھر سارے پیش آ گئے تھے ان کو. پھر آخر میں ان کا ایک ہی سلوگن تھا، مجھے حلال اور طیبات سے نہ روکو، اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے. بس. تو میں نے ایک دن انہیں کہا، بڑی جرت کرتے ہوئے، اچھے موڈ میں تھے، میں نے کہا ابو آپ کے اندر جسمانی تقویٰ نہیں ہے. ایک دم چونکے اور مسکرا گئے. پہلے چونک پڑے، بچہ کیا کہنے لگا. میں نے کہا ابو آپ کے اندر جسمانی تقویٰ نہیں ہے. ہنس کے میں نے کہا، تو ایسے دیکھا اور مسکرا گئے، خاموش ہو گئے. لا الہ الا اللہ. جسمانی تقویٰ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ پرہیز کرے بھائی. اسی پرہیز کا نتیجہ آپ کی نظریں درست رہیں گی، آپ کے گھٹنے درست رہیں گے، آپ کے ہاتھ پاؤں شل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور انشاءاللہ نماز پڑھنے آئیں گے، بہترین طریقے سے عبادت ہوگی. کیا کروں پھر کبھی کبھی بوجھ بھی پڑتا ہے کہ میں اپنے والد مرحوم کے حوالے دیتا ہوں. میرے والد صاحب کو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ظہر کی نماز کی بات، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اچانک میں نے ان کے چہرے پر حرکت دیکھی. مجھے یکدم الحمدللہ، مطلب والد کے حوالے سے وہ چیز ابھی آ رہی ہوتی تھی، اللہ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تھے. میں نے ایک دم دیکھا، میں نے کہا یہ تو فالج کے اثرات آ رہے ہیں. میں ایک دم چکنا ہو گیا. ایسے میں نے دیکھا تو ابو کا منہ ہلنا شروع ہو گیا، ایسے تھوڑا بہت، اور ابو کا احساس نہیں ہو رہا. یکدم میں اٹھا اور میں نے ڈرائیور کو بلوایا. میں کہا گاڑی نکالو، ابو کو ہاسپٹل لے جانا. بہرحال پھر ہم ہاسپٹل لے گئے. وہ اثرات شروع ہو چکے تھے. سروسز ہاسپٹل ہم ایمرجنسی میں پہنچے. وہاں ہاسپٹل میں پہنچے تو ابو کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہم اولاد ہیں، انہوں نے بڑے مضبوط دل کے ساتھ انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا. ہم دم بھی کرتے گئے، ڈاکٹر آئے، چیک کیا. پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے فیملی میں بھی ڈاکٹرز ہیں، تو غالباً وہ بھی آس پاس ہی تھے. تو بہرحال ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو بھی ہمارے تھے عزیز یا جو بھی جاننے والے، شام تک فارغ ہو کے ہم گھر آ گئے. ابو کے ہاتھ نے کام کرنا شروع کر دیا اور پورا کام نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ بڑے جگرے سے رہے، محسوس نہیں ہونے دیا. انہوں نے خاموش رہے، لیکن ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کے غم ہے ان کے اندر. یہ ہوتی بیوی بیوی ہوتی، رفیق حیات رفیق حیات ہوتی ہے، بشرطے وہ حیوان نہ ہو، بشرطے وہ حیوان نہ ہو. بندہ بچوں کے سامنے وہ دکھڑا نہیں رکھ سکتا جو اپنی شریک زندگی کے سامنے دکھڑا رکھ دیتا. ہم ان کے مطلب بچے، ہمارا رشتہ تو نہ ٹوٹنے والا نا. بیوی کے ساتھ تو رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، وہ جتنا مضبوط اتنا نازک ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ تو رشتہ ٹوٹتا ہی نہیں. ایک بات انہوں نے ہم سے نہیں کہی، لیکن جیسے ہی گھر کی دہلیز پہ پہنچے، اندر کمرے میں، وہ اپنے بیڈ روم میں جیسے ہی پہنچے، میری والدہ کو دیکھا، رو پڑے بچوں کی طرح. کہنے لگی بیگم میں اب وضو کیسے کروں گا، طہارت کیسے کروں گا، اور میں نماز کیسے پڑھوں گا. نیت دیکھیں نا، نیت. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر اثر ہے تو میں، یعنی اس اثر کا وہ آگے اثر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر کیا پڑے گا. کہیں گے میں وضو کیسے کروں گا، اب میں نماز کیسے پڑھوں گا. بچوں کی طرح بل بلا کے رو پڑے. میری والدہ آگے آئیں، انہوں نے حوصلہ دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بچایا، اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو ٹھیک کریں گے، آپ پرواہ نہ کریں. اور کمال کی بات ہے، صبح تک بالکل ٹھیک، 24 گھنٹے نہیں گزرے، ٹھیک اسی طرح کا. تو ماشاءاللہ 2-3 دن بعد اسی طرح بد پرہیزی شروع ہو گئی. وہ پھر خیال نہیں کرتے تھے. یہ جو جسمانی صحت ہے نا، اس کی بہت قدر کریں. خدا نخواستہ مجھے یا آپ کو کسی کو کچھ ہو گیا، 1000 تمنائیں ہوں گی، یا اللہ میں سجدہ کروں، لیکن پھر اللہ سجدہ کرنے نہیں دیتے. اللہ کہتے ہیں چل میرے بندے کرسی پر بیٹھ، تیرا جیسا ویسا تیسا سجدہ میں قبول کر لوں.
چل تو رکوع نہیں کر سکتا، جیسا تیسا ویسا تیرا رکوع۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے جسمانی صحت کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ جسمانی صحت میرے اور آپ کی روحانی ترقی میں بہت ممد اور معاون ہے۔ اللہ سے جسمانی صحت بھی مانگے، خود بھی جسمانی تقوی کا خیال رکھیں اور یہ نیت رکھیں یا اللہ مجھے روحانی صحت کی طرح جسمانی صحت بھی عطا فرما، اور نیت یہ رکھیں مجھے جسمانی صحت ملی، یہ نہیں کہ میں دوسروں کو روب دکھاؤں گا تیری ایسی کی تیسی۔ بعض لوگوں کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے نا، خصوصاً جو وہ اپنے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چمن ڈنگرے نیس، بس ہم جیسا تو دیگر یا ڈنگر دنیا میں نہیں، کیونکہ میں اپنی حدود میں آ چکا ہوں۔ اس کی آنکھیں اس کی باڈی لینگویج سے قارونیت اور بلکہ فرعونیت چھلک رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ سے بہترین جسمانی صحت مانگے، اس نیت کے ساتھ مانگے یا اللہ میں تیری عبادت بہترین طریقے سے بجا لاؤں، تیرا شکر بہترین طریقے سے ادا کروں، یا اللہ میں قیام کروں، یا اللہ میں رکوع کروں، یا اللہ میں سجدے میں چلے جاؤں، تیرے قدموں میں گر جاؤں، بڑی صحت کے ساتھ یا اللہ میں سجدہ کروں، میں اٹھوں، میں طواف کروں، میں سعی بین الصفا والمروہ دوڑ لگاؤں، میں کیا کہتے ہیں کعبے کے گرد پھیرے لگاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، مینا میں جاؤں، مزدلفہ میں جاؤں، عرفات میں جاؤں، واپس حرم میں آؤں، سیدھے مسجد عائشہ پہنچوں، سیدھے میں مدینے پہنچوں، واپس سیدھے مکے آؤں، یا اللہ مجھے ایسی صحت عطا فرما۔ یہ اس نیت کے ساتھ اللہ سے جسمانی صحت بھی مانگے اور روحانی صحت بھی الگ مانگے، یا اللہ میری روح کو ایسا بیدار کر کہ میرے مادی تقاضے میرے روح کے تقاضوں پر کبھی غالب نہ آنے پائیں۔ اللہ سے دعا کریں تو عمل کا اظہار جسم سے ہوتا ہے، تو پھر اصلاح بھی جسم سے ہوگی، یعنی جسم کی اصلاح جسم سے ہی ہوگی نا، کیونکہ عمل کا اظہار جسم سے ہوتا ہے، تو اصلاح بھی جسم کی ہوگی۔ اس میں آپ کو جسمانی تقوی کا بھی خیال کرنا پڑے گا اور اللہ سے جسمانی صحت بھی مانگنی پڑے گی۔ یہ تو جسم تک بات ہوئی۔ تو نیت کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ نیت کا محل کیا ہے؟ نیت کا محل عقل ہے، ادراک ہے، شعور ہے؟ نہیں، نیت کا محل دل ہے، دل۔ التقوی ہا ہونا 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور یہ میں اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں، ہمارے اچھے خاصے دانشور مفکر برصغیر پاک و ہند کے ایک جن کو میں جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، باقی بھی شاید کوئی ہوں گے، اس سلسلے میں وہ پھسلے ہیں۔ لا ریب فیہ تو صرف قرآن کی کتاب، اللہ کی کتاب ہے نا، وہ جہاں دل کی بات آتی کہتے ہیں مراد دماغ ہے۔ عجیب بات ہے، کیوں؟ ان کو فلسفے نے، سائنس نے یہی سکھا دیا کہ سوچنے کا تعلق صرف کس کے ساتھ؟ دماغ کے ساتھ ہے، بس نہیں، سوچنے کا تعلق، سمجھنے کا تعلق دماغ کے ساتھ بھی ہے، دل کے ساتھ بھی ہے۔ اب سائنس پہنچ رہی ہے، نہ پہنچے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پہنچے تو میرے اور آپ کو ایمان کا فرق، لیکن سائنس پہنچ چکی ہے۔ کل تک سائنس کہتی تھی دل پمپنگ کا کام کرتا ہے صرف بلڈ کی، نہ اب پہنچ گئی ہے، لیکن پہنچے نہ پہنچے ہمیں فرق، سوچنے سمجھنے کا کام دماغ بھی کرتا ہے، دل بھی کرتا ہے۔ افلا تعقلون، عقل ہے نا، دونوں کرتے ہیں، لیکن حکمرانی دل کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، عشق لگ جاتا ہے، عشق کا روگ لگ جاتا ہے، عقل بتاتی تیرا نقصان ہے، بندہ مانتا کس کی ہے؟ عقل بتاتی ہے تیرا نقصان ہے، بندہ مانتا کس کی ہے؟ دل کی۔ دل حکمران ہے، سمجھ آئی بات کی؟ بس یہ دل قابو میں آ جائے، دل دماغ کو قابو کر لیتا ہے، یہ دل قابو میں نہ آئے، سمجھ آئی بات کی؟ تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ دل کی نیت صحیح ہو، دماغ کو صحیح راستے پہ لگاتا ہے۔ کنٹرول اس دل کے ہاتھ میں ہے، اس دماغ کا کنٹرول، یہ کنٹرول روم یہ ہے۔ کل سائنس پہنچے گی، پھر بڑے بڑے دانشور میدان میں اتریں گے، دیکھا قرآن میں نہیں تھا، قرآن میں نہیں تھا، پھر پڑھ پڑھ کے قرآن کی آیات سنائیں گے، اور اب جو آیات ہیں اس پر آنکھیں بند کرتے ہیں۔ دل مراد دماغ ہے، بڑی عجیب بات ہے بھائی، گندم مراد جو ہے، بات ہو گئی۔ ایک بار نہیں، 10 بار قرآن حدیث میں بار بار دل کی، 1000 بار دل کی بات ہو رہی ہے۔
اور پھر دل سے مراد دماغ لیا ہی نہیں جا سکتا، یہ جو اب حدیث پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. تو نیت کی جگہ دل ہے. دل صاف ہوتا ہے نیت صاف ہوتی ہے، دل ناصاف ہوتا ہے نیت ناصاف ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے نیت پاک ہوتی ہے، دل ناپاک ہو تو نیت ناپاک ہوتی ہے. اس لیے پھر اصلاح کہاں سے ہوگی؟ دل سے. سمجھ آئی؟ عمل کا اظہار جسم سے، پھر جسم کی اصلاح کرنی پڑے گی تاکہ عمل ٹھیک رہے، تاکہ سر و سجدے میں اشارہ نہ کرنا پڑے، پورا سجدہ ہو، کیونکہ عمل کا اظہار جسم سے. تو نیت کا اظہار کہاں سے؟ دل سے. تو لہٰذا کس کی اصلاح کرنی پڑے گی؟ دل کی. یہی وجہ ہے زبان سے نیت ہے ہی دل سے، لہٰذا زبان سے ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان سے ضروری سمجھنا بدعت ہے. آپ نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کی نیت ہے میں زور کی پڑھ رہا ہوں، جمعے کی پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، 2 رکعت پیچھے امام کے، منہ طرف قبلے کے، تو پھر آپ شروع کر دیں درجن میں اور چیزیں بتاؤں گا جو آپ نے نہیں کہی، نماز ہی نہیں ہوئی آپ کی. 2-3 چیزیں رٹی ہوئی ہیں، 2 رکعت پیچھے اس امام کے، قبلہ منہ کی طرف قبلہ شریف کے، بس باقی کہاں گئی؟ باقی آپ کو ٹٹولے تو کہیں گے نہیں میرے دل میں یہی تھا. تو بھائی یہ سارا کوئی دل میں ہی ہوتا ہے، منہ طرف قبلے کے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اندر ہے بس آپ کو پتہ ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ ایسے کرنے لگے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں، کیا کرنے لگے ہو؟ آپ فوراً کہہ دیں میں جمعے کی نماز پڑھنے لگا ہوں. یہی تو نیت ہے. نیت کرنا دل کا کام ہے، زبان کا کام. زبان سے ضروری سمجھنا بدعت ہے. ہاں کسی کو وسوسہ لگا ہو، اس کو پتہ یار میری نیت صحیح طرح نہیں ہوتی، وہ اپنا وسوسہ دور کرنے کے لیے زبان سے ادائیگی کر لیتا ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں. لا الہ الا اللہ. تو نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک سنیں، الا، الا یہ چکنا کرنے کے لیے آتا ہے عربی میں، چکنا کرنے کے لیے. الا، لوگوں خبردار، آگاہ رہو، چکنے رہو، جو آگے بات آ رہی ہے غور سے سنو. الا کا مطلب یہی ہے. الا حرف تنبیہ ہے. ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا درست ہو جائے پورا جسم درست رہتا. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر اس کے اندر فساد آ جائے پورے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے. الا، پھر چکنے رہو، کان کھول کے سنو، وہی القلب، اس لوتھڑے کو دل کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ ہے جس طرح یہ دل کنگ ہے نا جسمانی صحت کا، تو روحانی صحت کے لیے بھی یہ مرکزی دروازہ ہے، کنٹرول روم ہے، یہ بادشاہ ہے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ دل روحانی صحت کے حوالے سے بھی بادشاہ ہے. یہ ٹھیک رہے پورا جسم ٹھیک رہتا، یہ غلط رہے پورا جسم غلط ہو جاتا، پوری روحانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے انبیاء کی محنت کا مرکز دل رہا ہے، دماغ نہیں، کیونکہ دماغ کو دل کنٹرول کر لیتا ہے. اور آج ہمارے تعلیمی اداروں کا مرکز دل نہیں دماغ ہے. یہی وجہ ہے کہ نتیجہ الٹا آ رہا ہے. مارکیٹ میں کھیپ کی کھیپ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کس کام کی ہے؟ میدے کے پلاٹ کو بڑھانے کے لیے. بس یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں، چونکہ میں خود رہا ہوں اتنا عرصہ، تو یقین کریں مجھے تو اب گھن آتی ہے. دماغ میں معلومات ٹھونسی جاتی ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں دماغ میں معلومات ٹھونسی جاتی ہیں تاکہ یہ دماغ اچھی طرح کماؤں پوت بنے، میدے کے پلاٹ کو ایکسٹینڈ کرتا چلا جائے. بس دل پہ کوئی محنت نہیں. اور خصوصاً پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر. سرکاری تعلیمی اداروں میں تو پھر بھی استادوں کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں، اس کی نوکری پکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر نہیں ہوتی. پرائیویٹ اداروں میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. خود میں یونیورسٹی میں 7-8 سال میں جہاں اسسٹنٹ پروفیسر رہا ہوں، وہاں اسٹوڈنٹ کا جو کارڈ تھا اس پہ پارٹیسپینٹ لکھا ہوتا تھا. پارٹیسپینٹ، اس کا مطلب وہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. میں بھی پارٹیسپینٹ ہوں، وہ بھی پارٹیسپینٹ ہے. تو پھر فیور کس کو ملے گی؟ فیور اس کو ملے گی جو یونیورسٹی کو فیور دیتا ہے. تو یونیورسٹی کو فیور کون دیتا ہے؟ اسٹوڈنٹ دیتا ہے، لاکھوں کی فیس دیتا ہے. 4 سال کی ڈگری کیا لیتا ہے؟ 25 سے 30 لاکھ یونیورسٹی کے ہاتھ میں جاتے ہیں.
لہذا جب بھی ٹیچر اسٹوڈنٹ کی بات ہوتی ہے تو یونیورسٹی کا سارا وزن اسٹوڈنٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور ٹیچر بالکل ساڑا کی اللہ ہی اللہ ہو جاتا، سمجھے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو بات کس پہ آ رہی تھی کہ یونیورسٹیز میں ساری دماغ میں معلومات ٹھونسی جاتی ہیں۔ ٹیچر آتا ہے نا یونیورسٹی میں، لڑکا جو بدماش ٹائپ کا وہ آلتی پالتی مار کے ٹانگیں اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے ٹیبل پہ، ٹیچر بات ہی نہیں کر سکتا کہ ٹانگیں ٹھیک کرو، کہتا میری مرضی، میں جیسے مرضی بیٹھوں، میرا جیسا میری مرضی۔ اگر میں اس کو ایک لفظ میں ادا کروں، کہتا میرا جیسا میری مرضی۔ تو الحمدللہ اللہ بڑی بات کا موقع دینے، میں ایسے طلبہ کو بڑا اچھا ٹھیک کر دیتا تھا۔ میں نے اپنی کلاس روم کو سکول کی کلاس بنا کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا آنا بھی پرمیشن سے، جانا بھی پرمیشن سے۔ میں آئی کم ان سر تو ہم آج تک نہیں بھولے نا، میں آئی کم ان سر۔ اسکول میں ایسے ہی جاتے تھے نا ٹیچر سے، اور لڑکا کیا یونیورسٹی میں آتا ہے، اس کو پر لگ جاتے ہیں۔ یہی میں آئی کم ان سر، سر میں آ جاؤں، سر میں جاؤں، یہ ہونا چاہیے، تب تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ شیخو پورہ کا ایک لڑکا تھا میری کلاس میں، مجھے پتہ نہیں وہ کسی پتہ نہیں بدماش کا بیٹا تھا کس کا، بڑے فخر سے بتاتا تھا میرے باپ نے قتل و ڈکے پتہ نہیں کیا کچھ کر کے وہ جیل میں بیٹھا ہوا، یہ اس کا سٹیٹس تھا۔ ماشاءاللہ شیخو پورہ تو پھر شیخو پورہ ہے نا، پنجاب کے اندر تو جرائم کی ریشو سب سے بڑی ہے وہاں، وہ بڑے فخر سے بتاتا تھا، بڑے فخر سے ماشاءاللہ۔ تو کلاس میں ایک دن اس نے ادھر ادھر مستی کرنے کی کوشش کی، تو پھر میں نے بھی آستین چڑھا لی، میں کہا میں صرف ٹیچر نہیں ہوں، پکڑا چل تیری ایسی کی تیسی، باہر پہنچا دی۔ پھر میرا بی پی شوٹ کر گیا، میں نے کہا یہ تو مجھے آرام ہی نہیں آ رہا، تو میں نے پھر پتہ کیا یہ کس ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے میں ہیڈ کے پاس گیا تو وہ میری پہلی کمپلین کے لیے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے پاس پہنچا ہوا تھا۔ وہ دیکھ کر ذرا دبک گیا، میں اندر گیا تو وہ میرے دوست ہی نکلے۔ میں کہا بھائی ایسی بات ہوئی ہے، میں اس لڑکے کو اپنی کلاس میں نہیں بٹھاتا۔ کہتا سر بالکل ہماری فیور آپ کے ساتھ ہے۔ اب اس نے مجھے غصے میں دیکھا، تو جب میں ٹھنڈا ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ سر دو ہی آپشن ہیں، آپ کی کلاس میں نہیں آئے گا، اس کے 6 مہینے ضائع نہیں ہوں گے لیکن آپ کی کلاس سے آؤٹ ہو جائے گا۔ دوسری آپشن آپ کے پاس یہ آپ کی کلاس میں بھی نہیں رہے گا، 6 مہینے مزید لگائے گا۔ میں کہا نہیں یار، اتنی بڑی سزا دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، بس میری کلاس سے آؤٹ 6 مہینے اس کے ضائع نہ ہوں۔ لیکن پھر میں نے اپنی کلاس میں اس کو بیٹھنے نہیں دیا، میں کہا چل۔ لیکن آج کا استاد بھی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ساری محنت دماغ پہ کرتا ہے۔ تعلیمی اداروں نے محنت دماغ پہ کی ہوئی ہے، دل پہ نہیں ہے۔ مدارس پہ تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا، مدارس میں کوئی فرشتے نہیں بیٹھے ہوتے، وہاں بھی شیطان آ جاتے ہیں، میں اس کے انکار نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم آج بھی آپ نے اسلامک ویلیوز کو دیکھنا ہو نا، باپ کسے کہتے ہیں اور استاد کسے کہتے ہیں اور استاد کا ادب کیسے ہوتا ہے، ذرا مدارس میں جائیں آپ کو پتہ چلے، مدارس میں آپ کو پتہ چلے۔ میں تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ مدارس کے طلبہ سے ہمارا دماغ ہی خراب نہ ہو جائے، وہ جو ان کے اندر ویلیوز ہیں، آداب ہیں اساتذہ کے حوالے سے، آپ کو قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو جائے گی، اور استاد بھی فخر محسوس کرے گا کیا میرے شاگرد ہیں۔ ہر بندہ استاد بننے کی کوشش کرے گا، صحیح معنوں میں استاد، غلط استاد نہیں۔ استاد کے تو 2 معنی ہوتے ہیں نا، پنجابی میں ہر لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، تو استاد کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ انبیاء کی محنت کی زمین سرزمین دل ہوتی ہے، وہ لا الہ کے ذریعے دل کو مانج کے صاف کرتے ہیں، ہر گند سے، ہر غبار سے، ہر کوڑا کرکٹ سے، رسوم و رواج سے، تہذیب سے، طاغوتی تمدن سے، طاغوتی کلچر سے، کسٹم سے دو کے پاک صاف کرتے ہیں، کفر سے، شرک سے، معاصی سے، بدعات سے، گناہ کبائر و صغائر سے پاک صاف کرتے ہیں لا الہ کے ذریعے۔ پھر اس میں نرمی اور گداز پیدا کر کے، زمین کے اندر نرمی پیدا کی جاتی ہے نا، پھر ہی آپ بیج بوتے ہیں، پھر اس کے اندر نرمی اور گداز پیدا کر کے، خوف و خشیت پیدا کر کے، اللہ کے نبی صرف توحید بیان نہیں کرتے، اس کے اندر نرمی اور گداز پیدا کرنے کے لیے خوف و خشیت پیدا کرتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ پورے قرآن کا اسلوب دیکھیں، جہاں توحید کی سخت بات آئے گی وہاں آخرت ملی ہوئی ہے، اور آج کے ہمارے مولوی صاحب صرف توحید بیان کرتے ہیں، آخرت بیان ہی نہیں کرتے، وہ پھر بات قابل قبول لوگوں کے لیے نہیں ہو جاتی۔ ہمیشہ قرآن نے توحید کے ساتھ آخرت کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو آخرت ہے نا دل کو نرم کر دیتی ہے، دل کی مٹی کو نرم کر دیتی ہے، اس کے اندر بیج بونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء لا الہ کے ذریعے
ہر گن کو صاف کر کے، نرمی اور گداس پیدا کر کے، خوف و خشیت پیدا کر کے، امید و بیم پیدا کر کے اللہ کا بیج بوتے ہیں، اس کی آبیاری کرتے ہیں، پھر فصل لہلہانے لگتی ہے، ہر طرف فصل بہاراں بہاراں ہو جاتی ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کو کاشتکار بنا کے مثال پیش کی ہے، صحابہ کو فصل بنا کے مثال پیش کی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کی یہ کھیتی دیکھو، نبی کی محنت سے وہ اپنی کومپل نکالتی ہے، آہستہ آہستہ تناور مضبوط ہوتے ہوتے اپنی نال پہ، اپنی ڈنڈی پہ، اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کاشتکار کو بڑی بری لگتی ہے، لیکن کفار کو بڑی بری لگتی ہے، کیونکہ سچ اور جھوٹ کا مقابلہ تو ہمیشہ ہے، انبیاء اور طاغوتی طاقتوں کا تو مقابلہ ہمیشہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں نبی کو کاشتکار کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں، میرے نبی نے یہ کاشت تیار کی ہے، یہ فصل تیار کی ہے صحابہ کی، اور جب یہ فصل صحابہ کی نبی کی محنت سے تناور درخت کی طرح بن گئی اور پوری فصل لہلہانے لگ گئی، نبی کو بلی لگتی ہے، نبی کے دشمنوں کو بری لگتی ہے، منافقین کو بری لگتی ہے، کافروں کو بری لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے وہ ابو بکر پہ زبان کھولتے ہیں، کبھی عمر پہ زبان کھولتے ہیں، کبھی عثمان پہ کھولتے ہیں، کبھی کس پہ کھولتے ہیں، کبھی کس پہ کھولتے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ یہ انبیاء کی محنت کا مرکز دل ہے، صرف دل، اور یہی دل جب انبیاء کی تعلیمات سے بالکل پاک صاف شفاف ہو کر جہنم پہ حرام ہو جاتا ہے، جنت پہ حلال ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کا مستحق ہو جاتا ہے، تو پھر ہر نیت لوجہ اللہ ہوتی ہے، پھر اس نیت میں تکلف نہیں ہوتا۔ وہ جو بھی نیت کرتا ہے اس شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ شریعت ہماری طبیعت بنا دے۔ انبیاء کی تعلیمات سے جب یہ دل پاک صاف ہو کے جہنم پہ حرام، جنت پہ حلال اور اللہ کی رضا کا مستحق بن جاتا ہے، پھر ہر نیت لوجہ اللہ ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے، طاغوتی ہستیوں اور قوتوں کے لیے نہیں ہوتی، غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ پھر بندہ جان بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اپنی عزت و آبرو کی قربانی تک اتر آتا ہے، سب کچھ کھپا دیتا ہے، پھر بھی شکر کرتے ہوئے سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہی نیت ہوتی ہے جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی ہستی اس کے سامنے نہیں ہوتی، جس کے سامنے ہاتھ اٹھیں، جس کے سامنے آداب بجائے لائے جائیں، جس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور جس کے سامنے زندگی کے تمام دکھڑے رکھ دیے جائیں، جس کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کی جائیں، جس سے سرگوشی کی جائے، جس سے مدد طلب کی جائے، جس کو اپنا ماوا، ملجا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر اور بھیک مانگی جائے اور سر بسجود ہوا جائے۔ پھر نیت میں صرف ایک اللہ نظر آتا ہے، بس اس کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر بندہ نیت کرتا ہے صرف قوم کو خوش کرنے کے لیے نہیں، میری قوم تو میرا قوم، میرا قوم مذکر ہے۔ ایک تھا نا، ایک قوم پرست ہے، وہ بار بار میرا قوم کہتے تھے۔ کسی نے کہا جی قوم تو مؤنث ہے، اس نے کہا میرا قوم مذکر ہے۔ سمجھ آئی؟ پھر وہ نیت میرا قوم یا میری قوم کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ پھر بندے کی ساری توجہ کس کو خوش کرنا ہوتا ہے؟ اللہ کو۔ ساری خدائی ناراض ہو جائے بھلے پرواہ نہیں، اگرچہ اللہ آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بس آئی جب تیری یاد تو آتی چلی گئی۔ یہ شعر مجھے اتنا یاد ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ آئی جب تیری یاد تو آتی چلی گئی، ہر نفس سے ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ اور یہی دل جب انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، یہی دل بینا، جب یہ دل دانا، جب یہ دل نادان بن جاتا ہے، پھر یہ جان بھی کھپاتا ہے، مال بھی کھپاتا ہے، عزت و آبرو کی قربانی بھی دیتا ہے طاغوتی قوتوں کے لیے، اس پہ خوش بھی ہوتا ہے۔ کیا لوگ خاندانی عصبیت پہ، غیرت پہ جان نہیں دیتے؟ آپ نہیں دیکھتے قوموں میں لڑائی ہوتی ہے تو سینکڑوں قتل ہو جاتے ہیں، دشمنیاں ختم نہیں ہوتی؟ ذرا نیچے سے کھودیں تو صحیح، نیچے نکلتا کیا ہے؟ کوئی کھیت کی لڑائی نکلتی ہے، کسی عورت پہ لڑائی نکلتی ہے، کسی لڑکے پہ لڑائی نکلتی، کسی لڑکی پہ لڑائی نکلتی۔ کیا ہوا جی؟ دونوں خاندانوں سے 20 قتل ہو گئے، نیچے کیا نکلتا ہے؟ 5 مرلے کا پلاٹ نکلتا ہے، یا کوئی 1 ایکڑ زمین نکلتی ہے، یا کوئی کھرا ایسا نکلتا ہے جی انہوں نے زمین کو ہل چلاتے ہوئے ایسے ٹیڑھا کر کے ذرا تھوڑی سی ہماری زمین اندر کر دی، واہ قتل ہا قتل۔
اور جب وہ ہائی کورٹ میں پہنچتے ہیں سارے دیہاتی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نہیں دیکھتے ہیں یہاں شہری کم ہوتے ہیں دیہاتی زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں نظر آپ, یہ ان بیچاروں کی یہ عقل ہے. پلاٹ ہوتا ہے 10 لاکھ کا, خرچ ہوئے ہوتے ہیں 10 کروڑ, اوپر سے 10 جانیں بھی گئی ہوتی ہیں. ذرا آپ ان کو بلا کے پوچھیں کیا کر رہے ہو خدا کے لیے؟ وکیلوں کی جیب الگ بھر رہے ہو, عدالتوں پہ بوجھ الگ ڈال رہے ہو, اپنا بیڑا غرق تم نے الگ کیا. کہتے ہیں نک کٹ جائے گی نک, انا للہ و انا الیہ. اس ناک کے پیچھے 1 انچ ناک نہیں ہے, اس کے پیچھے نک کٹ جائے گی. یہ کیسی عجیب غیرت ہے, یہ کیسی عجیب حمیت ہے جو بندے کے دل دماغ کا ستیناز کر کے رکھ دے. اس لیے خدا کے لیے جو آپ کے پاس کیسز ہیں, پارٹیوں کو لا کے سمجھوتے کروائیں. سمجھوتے کروائیں. اس نیت کی والی حدیث پہ غور کریں, آپ کو سمجھ آئے گی. یہ نہیں کہ 2 پارٹیوں کو مزید لڑائیں تاکہ دیہڑی کھڑی ہوتی چلی جائے. سمجھوتے کروائیں, اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا خدا کی قسم. پھر دیکھیں مال اولاد جان عزت آبرو میں کیا کیا برکتیں نہیں پڑتی ہیں. لا الہ الا اللہ. میرا بھی ایک چھوٹا بہت مقدمہ ہے, تو ساتھی فریق مخالف میرے پاس آئے, میں کہا میں آج بھی تیار ہوں سمجھوتے کے لیے, آ جاؤ. میں کہا آج بھی میں تیار ہوں. یہ کون سی بات؟ کون خوشی سے جاتا ہے تھانہ کچہری عدالتوں میں؟ خصوصاً وہاں جا باپ مقدمہ کرے تو اس کے پڑپوتے کو بھی مقدمہ نصیب نہ ہو, تو وہاں کون خوشی سے جائے گا؟ ویسے خوشی سے تو کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے. یہ تو الگ ہماری ایک دکھتی رگ ہے, کیا کریں. پاکستان بنا, آپ نے سارے سسٹم کو ایز اٹ از قبول کر لیا, اس کے نتائج تو آپ کو بھگتنے ہیں نا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو بات کس پہ ہو رہی تھی؟ یہ جب دل نادان ہو جائے تو پھر یہ مال جان سب کچھ کھپا دیتا ہے, اللہ کے لیے نہیں, طاغوتی قوتوں کے لیے. یہی دل جب نادان ہو جائے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے دینی حقائق کو ببانگ دہل بیان کرنے کی بجائے وہ سچ کو چھپا لیتا ہے, وہ ادھورے سچ کو بیان کرتا ہے, وہ ادھوری حقیقت بیان کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ادھورا سچ کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ ادھورا سچ کئی دفعہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ ادھورے سچ کو بیان کرتا ہے کیونکہ اس کا دل نادان ہو چکا ہے. اب اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کسی طرح لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں, بس کسی کا دل نہ ٹوٹے, کسی کی دل آزاری نہ ہو. ویسے یہ لفظ بڑے کمال کے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے ہیں, لیکن مطلب کچھ اور ہی لیتے ہیں نا پھر لوگ. کسی کا دل نہ ٹوٹے, کسی کی دل آزاری نہ ہو, جوڑ ہی رہے, توڑ ہی پیدا نہ ہو. چاہے بھلے دین کے اصول ٹوٹیں, دین کے ضوابط ٹوٹیں, دین کے پکے ٹھکے جو قوانین ہیں وہ ٹوٹتے رہیں, ادھورا سچ بیان ہوتا رہے, وہ ادھورا ہی رہے, لیکن بس کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن دل نہ ٹوٹے کسی کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی تو اعلان حق کی پاداش میں مکے اور طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہو, اور تم ادھورا سچ بیان کر کے ادھورا سچ بیان کرنے کی فکر میں تم غلطاں رہو اور فلسفے بگاڑنے لگ جاؤ. مندر ٹا دیتے, مسجد ٹا دیتے, سارا کوئی ٹا دے, دل نہ ٹا دے. عجیب بات ہے بھائی, کیوں تو ہوندا کون ہے کہ مسجد ٹا دیتے مندر ٹا دے؟ تیرا دل کیوں نہ ٹائے ہم بھائی؟ کہہ رہا مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے. کیوں ٹا دے مسجد کو اور مندر کو؟ مندر اپنی جگہ رہے گا, مسجد اپنی جگہ رہے گا. دل ٹھیک نہیں تو اس کو سائڈ پہ کر دو. دل نہ ٹا دے, دل نہ آزاری نہ ہو. یہ ہیں ویسے بڑے زبردست چست الفاظ ہیں, مزہ آتا ہے پڑھتے ہو. دل نہ ٹوٹے, دل آزاری نہ ہو. تو پھر اللہ کے نبی مکے اور طائف کی گلیوں میں لولوہان کیسے ہوئے مجھے یہ بتائیں. اعلان حق کی پاداش میں الفاظ بڑے اچھے, اس کا غلط ایسا مطلب نہ لیں کہ آپ ادھورا سچ بیان کریں. بھئی آپ پورا سچ بیان کیوں نہیں کرتے؟ دل نہ ٹوٹے بس. اللہ کے نبی اوپر سے نیچے تک لہو لہان, وہ اللہ کے نبی جن کی شان اور معراج یہ ہے لمحے بھر میں 7 آسمانوں کا سفر کر کے واپس آ گئے, اور وہ چھپ کر مدینے پہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. کہ نہیں علل اعلان ہجرت تو نہیں کی نا, چھپ کے کی کہ نہیں کی؟ وہ نبی جنہوں نے لمحے بھر میں 7 آسمانوں کا سفر کیا, انبیاء سے ملاقات کی, انبیاء کو نماز پڑھائی, وہ مکے سے مدینے چھپ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں اعلان حق کی پاداش میں, اور تم ادھورا سچ بیان کرنے کی فکر میں غلطاں رہو, کسی کا دل نہ ٹوٹے.
یہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، اللہ کے نبی کو اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ہوٹ دل نہ ٹوٹے، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کا دین نہ ٹوٹے، اصول نہ ٹوٹے۔ ہاں دین نہ ٹوٹے، اصول نہ ٹوٹے، آپ محنت کریں۔ آپ کا مقصود اور مطلوب دل توڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کو بیان کرنا ہے۔ اس ضمن میں اگر کسی کی خود ہی دل آزاری ہوتی ہے، وہ پتھر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا گناہ آپ پہ نہیں، اسی کے اوپر ہے کہ وہ کیوں کھڑا ہوا ہے۔ اس کا دل ٹوٹا ہے تو غلط ٹوٹا ہے، اس کی دل کی آزاری ہوئی تو غلط ہوئی ہے، وہ خود قصوروار ہے۔ کیا ابو جہل کا دل ٹوٹا نہیں تھا؟ ابو لہب کی دل آزاری نہیں ہوئی تھی؟ تو کیا نعوذ باللہ اس کا ملبہ آپ صحابہ پہ ڈالیں گے؟ یا نعوذ باللہ کیا یہ نبی علیہ السلام کی حکمت میں کوئی کمی تھی؟ نہ۔ اس لیے ہر لفظ کو اپنے مقام پہ رکھے کریں، اس کی سرحدیں اتنی لامحدود نہ کر دیں کہ وہ دین پہ اس کی زد پڑے۔ ایسے فلسفے ہوتے تو اللہ سب سے پہلے ایسے فلسفے اپنے نبی کو سکھاتا۔ اللہ کے نبی تو لہو لہان ہو جائیں، چھپ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور میں لوگوں کے سامنے ادھورا سچ بیان کروں، بس پورا سچ ہی بیان نہ کروں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ الغرض بات کرنے کی یہ ہے، یہی دل جب نادان ہو جاتا ہے، یہی دل جب نادان ہوتا ہے، تو پھر انبیاء کی تعلیمات کے برعکس وہ لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کا نعرہ لگا دیتا۔ انبیاء جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ خواہشات کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کے رکھنے کی بات کرتے ہیں کہ مشکلات آ جائیں، اصول پہ سودا نہ کرو، بھلے تمہیں پیٹ پر پتھر باندھے پڑیں۔ اور نبیوں نے، ہمارے نبی نے تو پیٹ پر پتھر باندھ کے دکھا دیے، اصول ٹوٹنے نہیں دیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ کس پہ بات ہو رہی تھی جی؟ بات ہی دل سے نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء خواہشات کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب یہی دل نادان ہو جائے نا، تو پھر خواہشات کو کنٹرول کرنے کی باتیں نہیں ہوتی، پھر سودی قرضوں کے اوپر تعیشات اور سہولیات عوام کو دینے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، روٹی کپڑا مکان ہر قسم کے نعرے لگتے ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مطمع نظر یہ ہوتا ہے لوگوں کو خوش کیسے کیا جائے، خوش کیسے رکھا جائے، عوام کی رضا کیسے لی جائے، آئندہ ووٹ اپنے کھڑے کیسے کیے جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ بات یہی کرنے کی ہے۔ دل ٹھیک ہو، مجاہد بھی ٹھیک رہتا ہے، صوفی بھی ٹھیک رہتا ہے، عالم بھی ٹھیک رہتا ہے، وکیل بھی ٹھیک رہتا ہے، منصف بھی ٹھیک رہتا ہے، سارے ٹھیک رہتے ہیں۔ یہی دل خراب ہو جائے تو مولوی سب سے پہلے خراب ہوتا ہے۔ وہ دین بھی بیان کرتا ہے لیکن ادھورا دین بیان کرتا ہے۔ سیاستدان بھی خراب ہوتا ہے، وہ لوگوں کا رخ سیدھا کرنے کے بجائے ان کے خواہشات کو مکمل کرنے کے نعرے لگا دیتا ہے۔ پھر طبیب سے لے کر مریض تک، عوام سے لے کر علماء تک، وکیل سے لے کر منصف تک، افسران بالا سے لے کر ماتا تک، سب کے سب کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہوتا، مخلوق کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ بس مخلوق کسی طرح راضی ہو جائے اور میرے کام بن جائے، میرے کام سنور جائے، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے علاوہ۔ تو ساری بات حضرات محترم یہی ہے کہ اس دل پہ محنت کریں، انبیاء کی تعلیمات کو سامنے رکھیں۔ باتیں اور بہت سی تھیں لیکن انشاءاللہ اس سے آگے پھر باتیں آئندہ جمعے ہوں گی۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔